قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پیارے آقا سرکار مدینہ تاجدار انبیاء تاجدار ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چونکہ حافظ وقار ہمارے یہ اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنے وعظ کو اپنے کلام کو شروع فرماتے تو سب سے پہلے درود پاک کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور بیان فرمایا کرتے تھے. انہی بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے متعلق, کہ جس کا مفہوم ہے میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگوں, قیامت کی دہشتوں اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اس سے جو سب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا, قیامت کی دہشتوں سے, قیامت کے حساب و کتاب سے سب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جو تم میں سے دنیا کے اندر مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. جو تم میں سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بکثرت درود پاک پڑھنے کا عامل بنائے, اور اسی محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت پر درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سلام کے بعد اور پیارے آقا سرکار مدینہ شاہ بنی آدم تاجدار انبیاء, ہم غریبوں کے غم گسار, غریبوں کی مدد کرنے والے, بے سہاروں کو سہارا دینے والے, میری مراد جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد احوال وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جمعہ کا دن عطا فرمایا, اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کا سردار قرار دیا ہے. اور اس جمعہ المبارک میں جو خطبہ شریف کے اندر جو قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا, جو تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین اور مومنین مرد, والمؤمنات اور مومنین عورتیں. احوال وقار اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہوئے آج جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے اسلام کی بیٹیوں کے لیے آئیڈیل کردار کون ہے. اسلام کی بیٹیوں کے لیے امت مسلمہ کی جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے جو رہنما ہیں, ان کی رہنمائی کرنے والی وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کے طریقہ کار پر چل کر ہماری مائیں بہنیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو حاصل کر سکتی ہیں. عوامی وقار آج انہی عورتوں کے متعلق انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے کہ اسلام کی عورتیں کون ہیں, اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, جو مسلمان عورتیں ہیں, ان کے لیے آئیڈیل کردار کون سی عورتیں ہیں. یعنی وہ عورتیں کون سی ہیں کہ جن کو ہماری مائیں بہنیں دیکھ کر, جن کی سیرت کو پڑھ کر وہ اپنی زندگی کو مشعل راہ بنا سکیں,
اپنے آپ کو اسلام کے طریقہ پر چلنے کو فخر محسوس کریں. انہی عورتوں کا انشاءاللہ الکریم آج چند عورتوں کا تذکرہ ہوگا کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے، جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. احباب ذی وقار، اگر ہم دور جاہلیت کی بات کریں، یعنی اسلام سے جو قبل زمانہ تھا، جب اسلام کی کرنیں نہیں پھوٹی تھی، اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس وقت دور جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے سلوک کیے جاتے تھے. جو سمجھ لیے اس بات کو کہ اسلام کی کرنیں پھوٹنے سے پہلے عورت کو ایک عجیب و غریب مخلوق تصور کیا جاتا تھا. زمانے جاہلیت کے اندر عورت جو ہوتی تھی، اس کو زمانے جاہلیت کے لوگ عورت کی شرعی ایام کے اندر اس کو اپنے گھر میں رکھنا ایک مایوس سمجھتے تھے. جب زمانے جاہلیت کا دورہ تھا، اگر کسی مرد کے گھر پر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے قبیلے کے اندر سب سے اپنے آپ کو مایوس سمجھتا تھا کہ بھائی میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اب بیٹی پیدا تو ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو مایوس بھی سمجھ لیا. تو اس کے بعد وہ کیا کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ بیٹی کے ساتھ، الیاذ باللہ، کہ جب کسی شخص کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو حافظ وقار اس بیٹی کو زندہ گور دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اتنا مایوس سمجھا جاتا تھا بیٹی کو، اتنا مایوس سمجھا جاتا تھا عورت کو. لیکن قربان جائیں ہم اپنے مذہب اسلام پر کہ جب ہمارے سرکار مدینہ مذہب اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی، عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی، اور عورت کو مقام دے دیا کہ جو باقی کسی اور مذہب میں عورت کو نہیں دیا گیا. احباب ذی وقار، ایک عرب کے مفکر کا کہنا ہے کہ ماں جو ہے، ماں یہ ایک درسگاہ ہے. ماں کیا ہے؟ درسگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے. تو آگے اس مفکر نے کہا کہ جو ماں ہے یہ ایک درسگاہ ہے، مدرسہ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ ماں کو، اگر آپ عورت کو مہذب بنا دیں، اگر آپ عورت کی صحیح معنوں کے اندر اصلاح کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ عورت کو اسلامی تعلیمات سکھا دیتے ہیں، عورت کو آپ عورت کی اصلاح صحیح معنوں کے اندر کر دیتے ہیں، تو اس کا آپ کو صلہ کیا ملے گا کہ وہ عورت مستقبل کے اندر آپ کو ایک پوری قوم تیار کر کے دے گی. وہ عورت ایک آپ کو پوری قوم تیار کر کے دے گی. اللہ اکبر. یعنی کہ جو تربیت کا، جو سوچ اور فکر کا جو منبع ہے، جو بنیاد ہے، وہ گویا کہ ماں ہے. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حافظ ذی وقار سب سے پہلے جس گود میں آتا ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ ماں کی گود ہے. اب بچے کا جو نشو و نما بڑھی، بچے نے بولنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، تو وہ بھی ماں نے انگلی پکڑ کر بچے کو چلنا سکھایا. ماں نے اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو بولنا سکھایا. یعنی جو تربیت اور جو سوچ اور فکر کا جو منبع ہے، جو بنیاد ہے، وہ ماں کہلاتی ہے، وہ عورت کہلاتی ہے. اگر آپ ماں کی، ایک عورت کی، ایک مسلمان عورت کی اصلاح صحیح معنوں کے اندر کر دیتے ہیں تو آپ ایک گویا کہ پوری قوم کو تیار کر لیتے ہیں کہ وہ جس عورت کی تعلیم اسلام کے مطابق ہوگی، وہ اسلام کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، تو آنے والے جو دور ہوگا اس کے اندر صلاح الدین ایوبی ہی پیدا ہوں گے، اس کے اندر طارق بن زیاد جیسے مرد کلندر ہی پیدا ہوں گے. اگر آپ ماں کی تربیت صحیح کر دیتے ہیں تو پھر فرزند محمد بن قاسم جیسے پیدا ہوں گے. اگر آپ ماں کی تربیت صحیح کر دیتے ہیں، اگر مائیں ہماری فاطمہ الزہرا جیسی ہو جاتی ہیں تو بیٹے پھر حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. احباب ذی وقار، آئیے انہی آئیڈیل کردار عورتوں کے متعلق سنتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. احباب ذی وقار، موجودہ حالات کے اندر جو ہمارا دور حاضر معاشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر عورت کو تعلیم تو دی جاتی ہے، عورت کو تعلیم تو دی جاتی ہے، مگر بھائی وہ کون سی تعلیم ہے
کہ جس تعلیم کو پڑھ کر عورت یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کون سی تعلیم ہے کہ دن دہاڑے سڑکوں پر نکل کر ایک عورت، ایک مسلمان عورت اپنے وجود کی آزادی کا تقاضا کرنا شروع کر دے؟ بھائی وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کو عورت پڑھنے کے بعد اسلام کو ہی بھول جائے، اپنے پردے کو بھول جائے، اسلام کی تعلیمات کو ہی بھول جائے؟ اب آپ ذی وقار اسی کے متعلق بابا اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہو نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہو نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر میں کون؟ یعنی بابا اقبال ہمیں امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، عورت اپنا جو اخلاق تھا، جو اسلام تھا عورت کا، وہی بھول جائے۔ تو بابا اقبال ہمیں آگے یہ پیغام دیتے ہیں، ہر وہ تعلیم کہ جو عورت کو اسلام سے دور کر دے، ارباب علم کی نظر میں، ارباب فکر و دانش کی نظر میں، اہل دانش لوگوں کی نظر میں اس علم کو علم نہیں بلکہ موت کہا جاتا ہے، اس علم کو علم نہیں بلکہ موت کہا جاتا ہے۔ اب آپ ذی وقار آئیے ہم اس تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم اس نظریے کی بات کرتے ہیں کہ جس عورت کو جو تعلیم دی گئی کہ وہ دین جب عورت نے سیکھا تو آدھا دین اس عورت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ میری مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب آپ ذی وقار حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسروق قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اکابر اور جید صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، کہ جن کے اندر علوم اور فنون کی کرنیں پھوٹے کرتی تھی، علوم اور فنون کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی، وہ جو جید صحابہ کرام تھے وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرائض کے متعلق فتوے طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو آپ ذی وقار جب سیدہ پاک سے مرویات چلی، جب حدیثیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہوئی، صحابہ کرام نے نقل کی، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے آدھا دین ہم تک پہنچا۔ اب دیکھیں سیدہ پاک کی جو تعلیمات تھی، انہوں نے جو نبی علیہ السلام سے فرائض سیکھے، علوم سیکھے، اب وہ ایسے فروز نہیں تھے اعوذ باللہ کہ جن کو یہ کہا جائے کہ سیدہ پاک کے پاس وہ تعلیمات آ گئی ہیں کہ جو اسلام سے دور کرنے والی ہیں، ہرگز نہیں احباب ذی وقار، بلکہ سیدہ پاک سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ اسلام سے قریب کرنے والی ہیں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں ان تعلیمات کو اپنے اوپر مسلط کرتی ہیں، اپنے اوپر نافذ کر لیتی ہیں، تو احباب ذی وقار یقیناً ہماری ماں، ہماری جو امت مسلمہ کی جو عورتیں ہوں گی، وہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک روشن کردار بن کر نکلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلام کی خواتین کا آئیڈیل بنائے، نہ کہ ان عورتوں کا آئیڈیل بنائے کہ جو دن دہاڑے یہ بات کرتی ہیں، ذرا سی یورپ کے اندر اگر کہ علم سیکھ کر آ گئی ہیں تو وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو برقع پہنتی ہیں، ہم جو نقاب کرتی ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ احباب ذی وقار یاد رکھیں، ایسی جو عورت ہے وہ اسلام کی کبھی لیڈر نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورت جو یورپ کا خیال کرے، کہ جو یورپ کی تعلیمات کو اپنے اوپر مسلط کر دے اور وہ پاکستان کے اندر آ کر یہ باتیں کہنا شروع کر دے کہ ہمیں برقعے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نکاح کی کیا ضرورت ہے، تو احباب ذی وقار یہ عورت کبھی بھی اسلام کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، بلکہ اسلام کی آئیڈیل تو حسن حسین کی ماں ہے۔ اسلام کی آئیڈیل تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کی گود سے حسن حسین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے کربلا کو برپا کیا ہے، کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی جب دین مصطفیٰ کی جڑیں کاٹی جا رہی ہوں تو تب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی دین متین کی
کہ دین مدین کے ساتھ کون کون ہے، بلکہ تم نے تلوار اٹھا کر میدان عمل میں نکل آنا ہے۔ اب جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو میدان کربلا میں نکلے، اب یہ تربیت کہاں سے تھی؟ یہ تربیت گھر سے ہوئی، ماں سے ہوئی۔ بی بی فاطمہ کو زہرا نے غیرت دلائی کہ جب اسلام کی تعلیمات کی بات آ جائے، کہ جب اسلام کی جڑیں کاٹی جا رہی ہو، تب تم نے گھر پر نہیں بیٹھنا، بلکہ جب تمہارے نانا کے دین کی بات آ جائے تو تم نے تلوار لے کر کربلا برپا بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، آئیے ایک اور اسلام کی جو ماں ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل کردار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آئیے ان کی ہم چند سیرت سنتے ہیں اور ہم اپنی ماؤں بہنوں کو گھر جا کر بتلائیں کہ بھائی ہمارے صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں، جو ہماری اسلام کی عورتیں تھیں، وہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ برتاؤ کیا، ان کے ذریعے کس طرح دین مدین ہم تک پہنچا۔ احباب ذی وقار، جب سرکار مدینہ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، سرکار مدینہ کے اندر تھوڑا سا خوف برپا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار کو یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اب وحی کا مجھ پر نزول ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب مجھ پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو احباب ذی وقار، جب سرکار مدینہ غار کی طرف سے گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ پاک جب آپ کی حالت کو دیکھتی ہیں تو اب دیکھیے گا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات، کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کردار کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، جب سرکار مدینہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا تو سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن خوبصورت الفاظ کے ساتھ سرکار مدینہ کو حوصلہ دیتی ہیں، امن و سکون کا پیغام دیتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں، ذرا دل تھام کے سنیے گا، اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہی عورتیں مشعل راہ ہیں، یہی عمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سیدہ پاک کیا خوب سرکار مدینہ سے فرماتی ہیں کہ آپ ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں پریشان نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کو کوئی کما کر نہیں دیتا آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، کہ جن کا کوئی سہارا نہیں آپ ان کا سہارا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ سرکار کو تسلی دیتی ہیں۔ آپ بھلا کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار آپ پریشان نہ ہو، آپ تو وہ ہیں کہ جو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جب بندوں پر مصیبتیں آ جاتی ہیں تو آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، تو اب یہاں سے اس بات کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب شوہر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے کہ عورت کے شوہر جو ہے وہ پریشان ہو جائے، کہ عورت کے اوپر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، تو پھر عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کو تسلی دے، اپنے شوہر کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی کے اندر وہ شانہ بشانہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو۔ اور احباب ذی وقار، یاد رہے کہ آج یہ بات بھی بڑی کہی جاتی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو پس پش ڈال کر ایک جو ناولز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک عاشقانہ اور ایک محبوبانہ، محبوب اور محب کے درمیان کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اس کی پوری وہ ناول چھپا ہوتا ہے، تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم ناول پڑھیں گے۔ تو ہمارے ذی وقار یاد رکھیں، ہمارے علماء نے یہ جو ناولز ہوتے ہیں ان کو پڑھنے سے کافی حد تک منع فرمایا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ناولز نہ پڑھیں، محب اور محبوب کے عاشقانہ انداز کو نہ پڑھیں، بلکہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھیں، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیں، کہ جن کی سیرت کو اپنا کر وہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں، کہ جن کی سیرت کو پڑھ کر وہ اپنے بچوں کے کردار کو صحیح معنوں کے اندر اسلام کے مطابق کر سکتی ہیں۔ احباب ذی وقار، ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں کہ جس اسلام نے پوری طرح ہر شخص کو، ہر امت جو
مسلمان ہوا اس کو پورے کے پورے حقوق ادا کیے ہیں. اسلام ایسا نہیں ہے کہ اس نے مرد کو تو حقوق ادا کیے لیکن اس نے عورت کو بس کچھ ڈال دیا، ہرگز نہیں. باب ذی وقار جو خطبہ کے اندر جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا شان نزول ہی یہی ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے یہ تذکرہ کرتی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے قرآن و سنت کے اندر عورت کے حقوق کو تھوڑا کم پایا ہے، عورت کے حقوق کو مردوں کے مقابلے میں تھوڑا کم پایا ہے. اب ذی وقار آگے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ام عمارہ نے حضور کو یہ کہا تو تب یہ قرآن کی آیت اتری کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات والقانتین والقانتات. یعنی گویا اس آیت کا مفہوم یہ بنا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا حقوق رکھا، مردوں کے حقوق کو ذکر کیا، وہاں پر ساتھ مسلمات بھی فرمایا، وہاں پر مونس کے صیغے کو بھی ذکر کیا. یعنی جو مسلمان عورتیں، جو مسلمان مرد ہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں. جہاں پر یہ فرمایا کہ جو مومنین مرد ہیں، جو مومن مرد ہیں، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو مومنین عورتیں بھی ہیں. جہاں پر یہ فرمایا کہ جو مرد اطاعت کرنے والے ہیں، وہاں پر صرف یہی نہیں فرمایا کہ صرف مرد ہی اطاعت کرنے والے ہیں، بلکہ وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو عورتیں بھی اطاعت کرنے والی ہیں، جو عورتیں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہیں. تو حضرت ذی وقار ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جو مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ اسلام کی ہی عورتیں ہیں. جو یورپ کا جن کو بخار ہے وہ ہرگز اسلام کی تعلیمات سے، اگرچہ وہ اسلام کی تعلیمات کو ہمارے سامنے بیان کریں لیکن یاد رکھیں ہم انہی کی تعلیمات کو اپنے سروں کا تاج بنائیں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں. اب آپ ذی وقار آئیے ایک اور انصاری عورت کا ایک واقعہ سنتے ہیں کہ جنگ احد کا یہ واقعہ ہے کہ معاملہ دراصل اس طرح ہوتا ہے جنگ احد کے اندر کہ ایک غیر معمولی خبر لوگوں کے اندر پھیل جاتی ہے. اب اس واقعے کے متعلق سنیے گا کہ جو ہماری مائیں تھیں اسلام کی جو عورتیں تھیں وہ جب سرکار مدینہ کی بات آ جائے وہ سرکار مدینہ کے اندر اس قدر حضور کے عشق رسول کے اندر جو بند تھی کہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے بھائی کی یا اپنے شوہر کی پرواہ نہیں کرتی بلکہ وہ یہی پوچھتے ہیں کہ سرکار کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذی وقار سنیے گا جنگ احد کے اندر جب یہ واقعہ برپا ہوتا ہے یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ اعوذ باللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. جب یہ خبر پھیلتی ہے تو ایک انصاری عورت نے جب اس خبر کو سنا تو وہ بے چین ہو گئی، تو وہ گھر سے نکلی تو جنگ احد کا ایک وفد آ رہا تھا، جنگ احد سے کچھ لوگ آ رہے تھے. تو انصاری عورت کو ان مردوں سے پوچھتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو آگے سے وہ وفد کہتے ہیں کہ قتل اخوکی، کہ اے عورت تیرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. تو اب جب کوئی عورت یہ سنے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے تو آپ ذرا خود عقل کے ساتھ سوچئے کہ اس کے بڑا کوئی عورت کے اوپر غم ہے کہ اس کے بھائی کو شہید کر دیا جائے. لیکن اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، میرے بھائی کی لاش کہاں ہے، میرے بھائی کی لاش کیسے ہے، کہاں ہے، بلکہ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ میرا بھائی کہاں ہے، وہ یہی پوچھتی ہیں کہ میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. پھر وہ اس سے آگے بڑھتی ہیں، پھر ایک اور وفد آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس وفد سے بھی پوچھتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو اگلا وفد وہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب آپ ذی وقار اب دیکھیں اب انصاری عورت کو دو خبریں غم کی مل چکی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائی کا اپنے باپ کا تذکرہ نہ کیا. پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ میرے سرکار کا کیا حال ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. پھر وہ یہاں پر بھی نہیں رکتی، بے قرار ہے دل، بے چین ہے دل، پھر آگے بڑھتی ہیں. پھر ایک اور وفد آ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتی ہیں کہ سرکار مدینہ کا کیا حال ہے. آگے سے
وہ وفد کہتا ہے کہ اے عورت تمہارے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، تمہارے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ عوام ذوالفقار قربان جائیں اس انصاری عورت پر، اس نے آگے سے رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا کہ میرا تو پورا خاندان اجڑ گیا، میرا تو بھائی چلا گیا، میرا تو شوہر چلا گیا، میرا تو بھائی تھا، میرا جو شوہر تھا، میرا جو باپ تھا وہ چلا گیا، میرا تو پورا خاندان چلا گیا۔ اس عورت کی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورت پھر دوبارہ یہی پوچھتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو پھر صحابہ کرام اس کو جنگ احد کے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے عورت تو پریشان نہ ہو، تو جس طرح سرکار کا پوچھ رہی ہے سرکار مدینہ اسی طرح بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، سرکار شہید نہیں ہوئے ہیں، سرکار صحیح اور سلامت ہیں۔ احباب ذوالفقار لیکن اس عورت کا عشق رسول اس قدر بھڑک چکا تھا کہ جب اس عورت کو یہ بتا دیا گیا کہ سرکار مدینہ صحیح اور سلامت ہیں، اس عورت کا دل پھر بھی بے قرار ہے، بے چین ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک میں سرکار مدینہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک میرے دل کو قرار نہیں آئے گا، تب تک میرا دل بے قرار ہی رہے گا، بے چین ہی رہے گا۔ احباب ذوالفقار تب جب اس عورت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تب جا کر اس عورت کے دل کو قرار آتا ہے۔ جب سرکار مدینہ کے وہ چہرے کو دیکھتی ہے تب کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سہارا میرا باپ نہیں ہے، میرا سہارا میرا شوہر نہیں ہے، میرا سہارا میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا تو سب کچھ، میرا تو سارے کا سارا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب ذوالفقار یہ دیکھیں وہ انصاری عورت کہ جس کو اپنے بھائی کی پرواہ نہیں ہے، اپنے شوہر کی پرواہ نہیں ہے، وہ عورت صرف اور صرف سرکار مدینہ کے عشق کے اندر مچل رہی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا تو سہارا تو آپ ہی آپ ہیں۔ احباب ذوالفقار اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے بھی ہماری ماں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ گھروں کے اندر جا کر اس تعلیم کو عام کریں کہ ہماری ماؤں بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ اسلام کی عورتیں ہیں، وہ سرکار مدینہ کی صحابیات ہیں کہ جن کو تم پڑھ کر اسلام کو صحیح معنی کے اندر اپنے اوپر نافذ کر سکتی ہو۔ احباب ذوالفقار یہ وہ اسلام کی عورتیں ہیں کہ جن کی گود سے حسن و حسین پیدا ہوئے ہیں، کہ جن کی گود سے طارق بن زیاد جیسے مرد کلندر پیدا ہوئے ہیں، محمد بن قاسم جیسے فرزند نکلے ہیں۔ احباب ذوالفقار یہی وہ مائیں تھی کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر امت کو پیغام دیا کہ لوگوں سن لو، تمہارے لیے کوئی اور عورتیں مشعل راہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے لیے، تمہاری ماں بہنوں کے لیے، اے عورتوں سن لو، تمہاری ماں بہنوں کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہی ہیں کہ جن کو تمہاری مائیں بہنیں اپنا کر، ان کے کردار کو اپنا کر، ان کی سیرت کو اپنا کر وہ اسلام کی صحیح تعلیمات پر چل سکتی ہیں۔ احباب ذوالفقار اور یہ بھی آخر میں یہ بات یاد رہے کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بابا اقبال نے ایک مقام پر عورت کی تعلیم پر بھی بڑا طنز کیا ہے، اور بابا اقبال عورت کی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب پچھلے صدی کے اندر ماحول جب یہ بنا کہ عورت کو تعلیم نسواں کے انداز پر، کہ جب عورت کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا صرف کس کے لیے؟ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تب بابا اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک طنزیہ شعر کہا تھا کہ بابا اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ ڈھونڈ لی ہے کہ انگریزی پڑھنے نکلی ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی ہے قوم نے فلاح کی راہ۔ یعنی کہ جب عورتیں گھروں سے انگریزی پڑھنے نکل رہی تھی تو گویا یہ سمجھ عورت گویا جو امت تھی، امت مسلمہ تھی، اس نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک عورت انگریزی حاصل نہیں کرے گی تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے۔ احباب ذوالفقار ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ جب تک عورت انگریزی حاصل نہ کرے۔ احباب ذوالفقار یاد رہے بابا اقبال عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بابا اقبال اس تعلیم کے خلاف ہے کہ جو عورت اپنا کر عورت یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی مجھے تو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، جو
اسلام نے پردہ دیا ہے عورت کا تمہارا ہی ہے پردہ، عورت کا تمہارا ہی ہے پردہ کرنا۔ جب عورت یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے میرے وجود کی آزادی چاہیے، تو حافظ بکار جو یہ اگر کوئی عورت علم سیکھ لے تو یاد رکھیں وہ کامیابی کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کے لیے زہر قاتل ہے۔ کہ جب عورت یہ کہنا شروع کر دے، دن دہاڑے سڑکوں پر یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی مجھے اپنے وجود کی آزادی چاہیے، ارے خدا کی بندی تجھے کون سی اپنے وجود کی آزادی چاہیے کہ جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقدس وجود عطا فرمایا ہے۔ تو حافظ بکار پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جو آئیڈیل ہیں، جو مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اسلام کی عورتیں ہیں، نہ کہ کوئی اور عورتیں۔ اب حافظ بکار ہماری اپنی اس وقت امت مسلمہ کی ماؤں کو جو اشد ضرورت ہے کہ ان کو جو اسلام کی جو عورتیں تھیں ان کی تعلیمات ان کو دی جائیں، ان صحابیات کے واقعات ان کو بتائی جائیں کہ انہوں نے اپنے فرزند کس طرح کے تیار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلام کی جو صحابیات ہیں، جنہوں نے اسلام کو اپنایا ہے، ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا